تاریخ کا ہر وہ موتی جو ہمارے ہاتھ لگتا ہے کسی عظیم مقصد، درد یا عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے اس دور میں جب مشرق و مغرب کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکراتی تھیں، ایک ایسے ہی عظیم عہد کا آغاز ہوا، وہ دور جب ایمان، حکمت عملی اور قربانی نے نئی سرحدیں طے تھیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے رہبر کی جس نے محض فوجی قوت نہیں بنائی بلکہ مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی، ایک ایسا عہد جس میں اتحاد کو ہر ذاتی مفاد اور علاقائی حد سے فوقیت دی گئی۔ یہی وہ کہانی ہے جس میں صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کی زمین پر آنے والے ظلم و ستم کے مقابلے کے لیے پورے مشرق عالم کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ صلاح الدین کا نصب العین صرف فتح حاصل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اس وقت کے مسلمانوں کو درپیش خطرات سے محفوظ رکھنا، ان کی عزت نفس بحال کرنا اور اس خطے میں پھر سے عادلانہ نظام قائم کرنا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں منتشر رہ کر نہ صرف فلسطین کی آزادی کی میں رکاوٹ بن رہی ہیں بلکہ اپنی بقا بھی خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ اسی فہم نے انہیں مصر، شام اور دیگر اسلامی حکمرانیوں کو ایک مشترکہ مقصد کے تحت متحد کرنے کی تحریک دی۔ صلاح الدین کے لیے اتحاد کوئی محض لفظ نہیں تھا بلکہ عمل کا نام تھا۔ مصر کی فاطمی خلافت اور شام کے حکمران، چھوٹے حکمران گروہ اور علاقائی امیرات، سب کو ایک ہی کینوس پر سوچنے کی دعوت درکار تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ جب مسلمان علمی، عسکری اور اخلاقی طور پر متحد ہوں گے تو نہ صرف فلسطین کی صلیبی حکومت کا خاتمہ ممکن ہوگا بلکہ مستقبل میں آنے والے کسی بھی حملے کا بھی سامنا بہمتی سے کیا جا سکے گا۔ اسی سوچ نے انہیں مصر اور شام کے دلوں میں قدم جمانے اور ایک مضبوط محاذ قائم کرنے کی راہ دکھائی۔ مگر ہر عظیم کام کے راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ مصر میں فاطمی سلطنت نے صلاح الدین کی بڑھتی شہرت اور طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ کچھ اندرونی عناصر نے اپنے مفادات کی خاطر دشمن سے ہاتھ ملا لیا۔ ایسے غداروں نے بار بار بیرونی طاقتوں سے رابطہ کیا اور صلاح الدین کے خلاف سازشیں کیں۔ دشمن نے اس کم عمری اور تجربے کے حیالے سے صلاح الدین کو کمزور سمجھا۔ ایک کم عمر سلطان، کم تجربے کار وزیر، یہی موقع انہیں شکوک و شبہات میں لے آیا کہ مصر پر باہر سے حملہ کر کے وہ اپنی مرضی مسلط کر لیں گے۔ عیسائی طاقتوں نے اسی کم فہمی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ریاستوں سے فوجیں اکٹھی کیں اور مصر کے خلاف حملہ بول دیا۔ ان کا ہدف دمیات تھا جسے محاصرے میں لے کر وہ مصر کی پوزیشن کمزور کرنا چاہتے تھے۔ محاصرے نے مصر کے اندر خوف و اضطراب کی فضا پیدا کر دی۔ حالات اتنے نازک تھے کہ اگر فوری اور سنجیدہ رد عمل نہ ہوتا تو مصر کی آزادی اور علاقائی توازن دونوں خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ صلاح الدین نے خاموشی سے اور سمجھداری سے کے میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے فوراً صورتحال کی سنگینی نور الدین زنگی تک پہنچائی، ایک ایسے لیڈر تک جس کی فوجی حکمت عملی اور تجربہ منہ زور تھا۔ نور الدین نے جلدی سے اپنی مضبوط تربیت یافتہ فوجیں مصر کی طرف روانہ کر دیں اور خود بھی شام کے علاقے میں طاقتور حملے کا آغاز کیا۔ نور الدین کی گرفت اور شامی عسکری مداخلت کا مقصد واضح تھا، عیسائی محاذ کو اپنی پوزیشن سے ہٹانا تاکہ دمیات پر لگی دستک ختم ہو جائے۔ نور الدین کی فوری کارروائی نے دشمن کو حیران کر دیا۔ شامی افواج کی پیش قدمی نے عیسائیوں کے ارادے کو شکنجہ میں ڈال دیا اور وہ اچانک پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ جب شامی دستے مصر کے قریب پہنچے تو دمیات کا محاصرہ ختم ہو گیا اور مصر نے اپنی آزادی کو تاریخی طور پر سہار لیا۔ اس واقعے نے نہ صرف صلاح الدین کی حکمت عملی کی کامیابی کو ثابت کیا بلکہ اس بات کی بھی دلیل بن گئی کہ اگر مسلمان متحد ہوں تو وہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا عزم اور ان کی قیادت ایک طوفان کی طرح تیز اور بے رحم تھی جو دشمنوں کو تہس نہس کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ کی مدد اور مسلمانوں کے آپسی اتحاد کے ساتھ صلاح الدین نے اپنے شاندار قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں صلیبی افواج کے قبضے میں آئے تمام علاقوں کو واپس لے لیا۔ اس کا سفر صرف فوجی محاذ پر ہی نہیں تھا بلکہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں امید کی ایک نئی روشنی جلا رہا تھا۔ جب صلاح الدین کے دل میں مقبوضہ علاقوں کو واپس لینے کی آرزو نے جنم لیا تو انہوں نے 566 ہجری میں ایک فوجی منتظم اور سپہ سالار کے طور پر میدان میں قدم رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں عیسائیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو انہیں صرف جنگ نہیں لڑنی بلکہ ہر علاقے میں مسلمانوں کے عزم اور قوت کا پیغام بھی پہنچانا ہوگا۔ اس کے بعد ایک صلاح الدین نے ہر وہ علاقہ واپس لے لیا جس پر صلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔
سب سے پہلے صلاح الدین نے اسقلان کا رخ کیا، جو ایک اہم تجارتی راستہ تھا اور عیسائیوں کے لیے بھی ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہاں انہوں نے فرانس کے بادشاہ اور دیگر عیسائی طاقتوں کے خلاف شدید مار کے لڑے۔ طویل جنگوں اور زبردست مزاحمت کے بعد صلاح الدین نے اسقلان کو دوبارہ اسلام کے جھنڈے تلے لا کھڑا کیا۔ اسقلان کی فتح کے بعد صلاح الدین نے اپنی فوج کو بحری بیڑوں سے آراستہ کیا اور ایلیا پر حملہ کر دیا، جو بحر قلزم کے ساحل پر عیسائیوں کے زیر قبضہ ایک اہم علاقہ تھا۔ یہاں بھی اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے مکمل فتح حاصل کی اور 566 ہجری میں اس علاقے پر اسلامی جھنڈے لہرا دیے۔ صلاح الدین کی فتح کا سفر اس کے بعد بھی جاری رہا۔ ایک موقع پر سلطان نے کرک کے قلعے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر دشمن نے فوراً اپنی تمام افواج جمع کر کے اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کی تھی، جہاں ایک سنگین خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسکندریہ پر حملہ کرنے کی صورت میں شہر کے سقوط کا خدشہ تھا، لہٰذا صلاح الدین نے کرک کی فتح کو عارضی طور پر روک کر اپنی افواج کو اسکندریہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہاں مسلمانوں نے دشمن کا ایسا گھیراؤ کیا کہ عیسائی افواج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور اسکندریہ کو محفوظ کر لیا، لیکن صلاح الدین کا عزم اس سے کہیں زیادہ تھا۔ رمضان کے مہینے میں کرک کی فتح کی تیاری کرتے ہوئے بعض مشیروں نے انہیں مشورہ دیا کہ رمضان میں جنگ شروع کرنا سخت ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں فوج کو کمزوری ہو سکتی ہے۔ تاہم صلاح الدین کا جواب دلیرانہ تھا: زندگی پر بھروسہ نہیں، وقت محدود ہے اور تقدیر کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی انہوں نے فوج کو کرک کی طرف روانہ کر دیا۔ فوج کی روانگی کے بعد صلاح الدین کی افواج ایک طوفانی یلغار کی طرح قلعے کرک کی طرف بڑھیں، جس کا شمار اس دور کے مضبوط ترین قلعوں میں ہوتا تھا۔ قلعے کرک کا قلعہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کی فتح کو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ صلاح الدین کی افواج نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعے کی دیواروں سے دشمن کے تیر بارش کی طرح برس رہے تھے۔ صلاح الدین نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور طویل محاصرے کے بعد بالآخر یہ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قلعے کرک کی فتح ایک ایتہاسک کامیابی تھی، کیونکہ یہ قلعہ صرف ایک دفاعی مرکز نہیں تھا، بلکہ اس میں ایسے ڈاکو رہتے تھے جو ہر وقت قافلوں پر حملہ کرتے اور حاجیوں کا مال لوٹ لیتے تھے۔ کرک کی فتح نے نہ صرف ایک جغرافیائی فتح کا دروازہ کھولا، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی کامیابی بھی تھی۔ مسلمانوں نے اس عظیم کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس فتح کو امت مسلمہ کے لیے ایک نیا آغاز سمجھا۔ معرکہ حطین اسلامی تاریخ کا ایک ایسا اہم اور فیصلہ کن موڑ تھا جس نے صلیبی جنگوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ معرکہ اتنی شدت اور اہمیت کا حامل تھا کہ تاریخ میں اسے جہاد مقدس کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی کو اس فتح کے بعد بطلہ حطین کا لقب دیا گیا، جو ان کی قیادت، بہادری اور حکمت عملی کی فتح کا نشان تھا۔ یہ معرکہ ایک بدنام عیسائی رہنما کی شاطرانہ سازشوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے سامنے آیا تھا، جس کا نام رجنلڈ تھا اور جسے عرب دنیا برنس ارتاد کے نام سے جانتی ہے۔ رجنلڈ وہ شخص تھا جس کی فطرت میں چال بازی اور فتنہ انگیزی تھی۔ اسے تاریخ میں ایک مکار اور قزاق کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ قلعہ کرک میں ڈاکے ڈالتا اور وہاں کی گزرگاہوں سے قافلوں کو لوٹ کر مسلمانوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکا تھا۔ رجنلڈ نے ایک دفعہ کھل کر قسم کھائی کہ وہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرے گا اور ان دونوں مقدس شہروں کو تباہ کر دے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بحری بیڑوں کا انتظام کیا اور ایداب کے علاقے میں حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ ایداب بحیرہ قلزم کے افریقی ساحل پر واقع تھا، جہاں سے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ تاہم مسلمانوں کی جانب سے ایک بروقت اور فیصلہ کن حملے نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ مسلمانوں نے دہوار بندرگاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی رجنلڈ اور اس کے لشکر کو منتشر کر دیا اور اس کی بیشتر افواج کو شکست دے دی۔ اگرچہ رجنلڈ خود بچ نکلا اور اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچا، لیکن اس کی طاقت اور سازشوں کو ایک طویل عرصے تک اسلام کے خلاف چیلنج کے طور پر یاد رکھا گیا۔ رجنلڈ کی شرارتوں کا ایک اور واقعہ بھی ہے، جس میں اس نے عہد و پیمان کا احترام نہ کرتے ہوئے ایک عیسائی قافلے پر حملہ کر لیا تھا۔ اس پر مسلمانوں کی طرف سے ایک قسم کا انتقام اٹھایا گیا۔
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस गुस्ताखी का बदला लेने का अहद किया और फौरन अपने लश्कर को तैयार किया। उनके इस अज़्म ने पूरी इस्लामी फ़ौज में एक जोश व जज्बा पैदा किया और वो मैदान जंग में दुश्मन के खिलाफ एक नई ताकत के साथ उतरे। अब जबकि सलाहुद्दीन का अज़्म और जज्बा जिहाद में सरशार था, उनका मकसद ये था कि वो सलीबियों के ज़ेरे तब्ज़ा इलाकों को वापस छीनें और उनकी फ़ौजी क़यादत को तबाह व बर्बाद कर दें। इसीलिए हित्तीन के मार्के की तैयारी शुरू हुई और बिलाखिर ये मार्का इस्लाम की फतह का पेश खैमा साबित हुआ। सलाहुद्दीन ने अपने साथ 25,000 का लश्कर लेकर दरियाए उर्दुन के करीब पहुंचने के बाद वहां से कुछ ही फासले पर बुलंद चोटियों पर खैमाजन हो गए। उनके इस चालाक कदम ने दुश्मन के लिए एक घात लगाकर हमले की तैयारी के मानंद काम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने बेटे मलिक फाजिल की कमान में एक मुख्तसर सा लश्कर रवाना किया जो तबरिया पर हमला करने के लिए तैयार था। इस फौज ने फ़कत एक दिन में तबरिया के बैरूनी फिसीर तो फतह कर लिया और शहर का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा दरअसल हित्तीन की फतह की बुनियाद साबित हुआ। एक तरफ मुसलमानों की हिकमत अमली और जंगी तैयारियों ने ईसाइयों को घेरे में लिया, तो दूसरी तरफ दुश्मन की अफवाज की थकन और वसाइल की कमी ने इन्हें पसपाई की तरफ धकेल दिया। इस मारके में सलाहुद्दीन की क़यादत और हिकमत अमली ने न सिर्फ ईसाइयों को शिकस्त दी, बल्कि इस्लामी तारीख में एक नया बाब रकम किया जो आइंदा सलीबी जंगों में इस्लामी फ़ौज की बरतरी का संगे मील साबित हुआ। ये सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, ये अकीदे, इत्तेहाद और अज़्म ईमानी की जीत थी। ज़मीन पर बहने वाला हर कतरा खून इस बात की गवाही दे रहा था कि जब उम्मत एक हो जाए तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। सलाहुद्दीन ने साबित कर दिया कि ईमान की तलवार दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों को मिटा सकती है, मगर उनके दिल में अभी एक और शोला दहक रहा था, बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी का शोला। वो मुक़द्दस सरजमीन जहां नबियों के कदमों की खाक थी, जहां मस्जिद अक्सा कैद थी, अब सलाहुद्दीन के ख्वाबों में बस चुकी थी। और यूं तारीख के वर्क़ एक नए अहद के मुंतज़िर हैं, एक ऐसे अहद के जिसमें बैतुल मुक़द्दस के मीनारों से फिर से अजान की सदा बुलंद होने वाली है। देखिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान ईमान व फतूहात का अगला बाब, फतह बैतुल मुक़द्दस, जल्द आ रहा है, सिर्फ पासबान हरम पर।